بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب اربوں سال پہلے ہونے والے آسمانی دھماکے کے نتیجے میں زمین و آسمان جدا ہوئے اور ہمارا یہ نظام شمسی وجود میں آیا تو اس وقت یہ سب ستارے آگ کے ٹکڑوں کی صورت تھے جو اس نظام کے وجود میں آ جانے کے بعد طویل عرصے تک اپنے اپنے مدار کے گرد گردش کرنے کے بعد جب آہستہ آہستہ ٹھنڈے ہوئے تو انہی میں سے ایک ستارے پہ ہماری زندگی میں ہماری زمین پر زندگی کے لیے مناسب ماحول بھی پیدا ہو گیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق فرمائی تو اس وقت یہ زمین اس قابل ہو چکی تھی کہ یہاں پر زندگی کا آغاز ہو سکے۔ تو اللہ کی حکمت کے مطابق جب حضرت آدم اور حوا کو زمین پر بھیجا گیا تو اس وقت دستیاب معلوم کے مطابق دونوں کو علیحدہ علیحدہ جگہ میں اتارا گیا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم اس مقام سے متعلق آگاہ کریں گے جہاں پر زمین میں پہلی بار حضرت آدم علیہ السلام کے قدموں کو چوما اور اس کے بعد آپ نے اپنی بقیہ زندگی اسی زمین پر گزاری۔ لیکن یاد رہے کہ اس کے بارے میں اگرچہ مسلمانوں کے درمیان کوئی باوزن اختلاف موجود نہیں، لیکن اس کے لیے قرآن یا حدیث سے ہماری محدود تحقیق کوئی حوالہ تلاش نہیں کر سکی، جبکہ یہ بات بھی قابل توجہ ہے کہ دنیا کے مختلف مذاہب کے ماننے والے قدموں کے اس نشان کو اپنے مذہبی رہنماؤں سے منسوب کرتے ہیں، جس کی تفصیل ہم آگے چل کر آپ کے سامنے رکھیں گے کہ حضرت آدم علیہ السلام کوہ آدم، جس کو انگریزی میں ایڈم پیک بھی کہا جاتا ہے، سری لنکا میں واقع ہے۔ یہ ایک بلند پہاڑ ہے جہاں ایک بہت بڑا انسانی قدم کا نشان ایک پتھر پر سرد ہے، جس کی طوالت تقریباً 5 فٹ یا اس سے بھی کچھ زیادہ ہے، اور ظاہر ہے اس قدم کی طوالت کو دیکھتے ہوئے یہ اندازہ لگایا گیا کہ یہ جس شخصیت کے بھی ہیں ان کا قد 8 فٹ کے قریب ہوگا۔ یہ شاید دنیا کی وہ واحد پہاڑی چوٹی ہے جس کو ہر مذہب کا ماننے والا عقیدت اور احترام کی نظر سے دیکھتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اس کو دیکھنے کے لیے دنیا بھر سے زائرین کے علاوہ سیاحت کا شوق رکھنے والے افراد بھی بہت زیادہ تعداد میں آتے ہیں۔ اس پہاڑی کی چوٹی پر چڑھنے اور اترنے کے لیے 2 الگ الگ راستے موجود ہیں جن کو حضرت آدم اور حوا کے نام سے منسوب کیا گیا ہے۔ قدم گاہ تک پہنچنے کے لیے حکومت نے سیڑھیاں تعمیر کی رکھی ہیں جن کی تعداد 4800 سے زائد بنتی ہے، اور آدمی معمور کی رفتار سے یہاں تک پہنچنا چاہے تو اس کو یہ سفر طے کرنے کے لیے تقریباً 4 گھنٹوں کی مسافت طے کرنا پڑتی ہے۔ لیکن دوستو، یہاں پر دلچسپ بات یہ ہے کہ مسلمان اس قدم کو اگر حضرت آدم علیہ السلام سے منسوب کرتے ہیں تو عیسائی اس کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ایک حواری کا قدم جانتے ہیں، جبکہ بدھ مذہب کے پیروکار اس قدم کو مہاتما بدھ سے منسوب کرتے ہیں۔ اگر آپ کو کبھی اس مقدس پہاڑی کی زیارت کا شرف حاصل ہو تو آپ دیکھیں گے کہ یہاں پر مسلم، کرسچن اور بدھ مذہب سے تعلق رکھنے والوں کی رونق رہتی ہیں۔ تو یہ نقشے قدم جو کہ لمبائی میں 5 فٹ اور چوڑائی میں 2 فٹ تک ہے، اس کی زیارت کے لیے لوگ بھلا مذہب و ملت جانتے ہیں اور اپنی عقیدتوں کے پھول نچھاور کرتے ہیں۔ یہ پہاڑی چوٹی جو کہ 7300 فٹ تک بلند ہے، اس کو سر کرنے کے لیے عام طور پر رات کے وقت کا انتخاب کرتے ہیں، کیونکہ اس بلندی سے طلوع آفتاب کا منظر انتہائی دلکش ہوتا ہے جو اس وادی اور اس میں موجود چشموں پر اپنے خوبصورت رنگ بکھیرتا ہے۔ اس پہاڑی چوٹی کے راستے میں 2 غار اور 1 چشمہ بھی موجود ہے، جن میں سے ایک غار کو سکندر اعظم اور دوسرے غار اور چشمے کو حضرت خضر علیہ السلام کی ذات سے منسوب کیا گیا ہے، جس سے مزید اونچائی پر یہ قدم گاہ موجود ہے۔ یہ مقدس ایک بڑے اور کالے رنگ کے پتھر پر موجود ہے اور اس کو ایک خوبصورت کیس میں موجود کر دیا گیا ہے۔ یہ ہے وہ روایات جو اس مقدس قدم گاہ کے بارے میں بیان کی جاتی ہیں، اور جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ مسلمانوں کی اکثریت اسی حضرت آدم علیہ السلام سے منسوب کرتی ہیں، جبکہ دیگر مذاہب کے پیروکار اس کو اپنے اپنے مذہبی رہنماؤں کے نام کرتے ہیں۔ لیکن اس بارے میں کوئی بھی ایسی مستند روایات ہمارے علم میں نہیں آ سکی جس کی بنا پر اس کو حتمی طور پر کسی بھی شخصیت سے منسوب کیا جا سکے۔ بہتر اور حتمی طور پر تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہی جانتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی
آج کی ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کر کے اور سبسکرائب بھی کریں، حوصلہ افزائی کریں اور انفارمیشن کے لیے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ اپنا اور اپنے دوستوں اور رشتہ داروں اور گرد و نواح کے تمام دوستوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔